نہیں ہو رہے. کیوں؟ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ سجدہ کریں. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. لفظی ترجمہ حدیث کا یہ ہوگا کہ جس نے نماز کو ترک کیا وہ کافر ہو گیا. لیکن حنفی ہونے کی وجہ سے ہم تعبیر کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں کہ جس نے نماز ترک کی وہ کفر کی حد تک کیا, اس نے کافروں والا کام کیا. کیا شرم کا حال ہے. اگر پولیس کے رجسٹر میں کسی کا نام آ جائے پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے. پولیس کے رجسٹر میں ہمارا نام آ گیا, ہمارے بچے کا نام آ گیا, سب پریشان. راتوں پڑھنے میں آتی کروٹیں بدلتے ہیں. کتنے نادان ہو, اپنے جیسے انسان نے, اپنے جیسے بشر نے اپنے رجسٹر میں نام لکھ دیا جو رشوت لے کر کے چھوڑ سکتا ہے, کسی کے سورس سے بھی چھوڑ سکتا ہے, کسی کے روب اور دبدبے سے بھی چھوڑ سکتا ہے. میں ہندوستانی پولیس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں قطر پولیس کی بات کر رہا ہوں کہ رشوت سے بھی پولیس والے چھوڑ دیتے ہیں. پولیس والے تو سورسز سے بھی چھوڑ دیتے ہیں, کسی کے دھمکاؤ دباؤ میں آ کر بھی چھوڑ دیتے ہیں. پولیس کے رجسٹر میں نام آ گیا تو اندازہ کریں آپ کی نیند اڑ جاتی ہے, کروٹیں بدلتے ہو رات میں. لیکن میرے نبی نے فرمایا جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیا اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. کبھی اس پر بھی نیند گئی ہے, کبھی اس پر بھی کروٹیں بدلے ہو. حیرت ہے, پولیس کے رجسٹر میں نام آیا تو پورا گھر بے چینی ہوا, اور جہنم کے دروازے کے نام قدرت نے لکھ دیا. اس پر بھی کوئی بے چینی ہے, اس پر بھی کوئی بے قراری ہے. کہیں ایسا تو نہیں, بڑی معذرت کے ساتھ, کہیں ایسا تو نہیں کہ زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں اور دل میں کلمے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے, زبان سے ایمان کی بات کر رہے اور دل میں ایمان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. حیرت کی بات یہ ہے 500 کی نوٹ گم ہو جائے گا تو انسان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. کبھی نماز کے چھوٹنے پر بھی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں. جو قوم نماز کے ساتھ بے سلوک کرے وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پہ کیسے جیے گی؟ اس قوم کا حشر کیا ہوگا, اس قوم کا انجام کیا ہوگا؟ یاد رکھنا یہ امت صرف مسجد کے قریب آ جائے. سنیں قرآن کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ. یہ قرآن کی خصوصیت ہے. فتنہ کبھی روکنے والا ہے. قرآن میں اس کا حل 14.5 سال پہلے پڑھے. قرآن کہتا ہے ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے اور بے شک ہر مصیبت کے بعد ڈبل آسانی ہے. جو بھی مصیبت آئے گھبرانا نہیں. موسم تو بدلتے رہتے ہیں, موسم بدلنے کے لیے آتے ہیں, موسم سے نہیں گھبرانا. موسم بدلتے مومن نہیں بدلتا. مومن بنو مومن, موسم کی پرواہ مت کرو. اور موسم نے بگاڑنا کیا ہے؟ آپ دیکھیں موسم کا بگاڑ لے گا. کتنی ٹھنڈی تھی, کتنی ٹھنڈی. ابھی مجھے پسینے آ رہے, کیوں؟ میں نے جیکٹ پہن لی. ٹھنڈی میرا کیا بگاڑ لے گی؟ میں نے موسم کے مقابلے کے لیے کسی مضبوط چیز کا استعمال کیا. کیا بگاڑا موسم نے میرا؟ جو تھوڑی دیر پہلے ٹھنڈا رہا تھا اس کو پسینے آ رہے جیکٹ کی وجہ سے. تو موسم کے مقابلے کے لیے کوئی مضبوط چیز نہیں. اگر موسم مخالفتوں کا آیا ہے, سردی کے موسم میں جیکٹ کا استعمال کرو گے, موسم کچھ نہیں بگاڑے گا. مصیبتوں کے موسم میں, چیلنجز کے موسم میں عشق رسول کا کمبل اوڑھ لو. عمل صالح کا کانٹوپ لگا لو. تقویٰ کی گرم کوٹ پہن لو. یہ موسم کیا بگاڑے گا؟ لیکن سب کچھ ہونے کے بعد اگر کوئی ٹھنڈی میں کھڑا رہ کر نہ جائے اس کا قصور ہے, قصور ان کا نہیں ہے. آپ کے لیے تو انتظامات ہیں. آؤ نا بن جائے متقی, آؤ نا رجوع جائے اللہ کی طرف. اللہ کہتا ہے ہر مصیبت کے بعد ڈبل آسانی. ہر مصیبت, ایک مصیبت آئے گی ڈبل آسانی کی. شرط کیا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جو نماز کے بعد دعاؤں میں محنت کرتے ہیں, گڑگڑاتے ہیں. جو نماز کے بعد دعاؤں میں گڑگڑاتے محنت کرتے ہیں, اللہ ان کی ایک مصیبت کو ڈبل آسانی میں تبدیل فرما دیتا ہے. لیکن جو قوم مسجد میں آتی ہی نہیں وہ دعا کب پڑھے گا؟ یہاں نماز کے بعد دعا کا ذکر ہے, دعا میں محنت کا ذکر ہے. یا تو ربنا آتنا کس طرح جانتے ہیں
کو مٹا دیا جاؤں گا، قبروں کا نشان بھی نہیں ہوگا، تاریخ بھی گئی ہے، وجود بھی مجھے کے قریب ہے، قبروں کے نشان بھی مٹ جائیں گے۔ اگر اپنے وجود کے تحفظ کا خیال ہے، آؤ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ اہل اقتدار کی طاقت نہیں، بس طاقت میرے اللہ کی طاقت ہے۔ جب تک بنی اسرائیل اللہ سے بغاوت کرتے رہے، فرعون ان کے سر پہ مسلط رہا۔ جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر سدھر گئے تو اللہ نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا۔ اس کو فرعون کو دریا میں غرق کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں لگتی، وہ تو بس فرما دے کن تو فیکن ہو جاتا ہے۔ وہ نمرود کو لگڑے مچھر سے ہلاک کر دیتا ہے، لیکن نمرود لگڑے مچھر سے ہلاک کر ہوتا ہے جب ابراہیم جیسا توحید کا پرست پرستار عشق کی کیفیت میں نارے نمرود میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہوا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ عشق عقل ہے محل تماشائے لگے باؤں کبھی، کوئی عاشق کو آئے گا سامنے تب انقلاب آئے گا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، بات دور نہ نکلے، میں سمیٹتے بیس کروں۔ یہ ایسے حالات دنیا میں جو آپ دیکھ رہے ہیں پہلی بار نہیں آئے۔ مسلمان ہمیشہ حالات سے یہ چھیلتے ہوئے آئے، مسلمان ہمیشہ حالات سے گزرتا ہے۔ ایک دور تھا، گفتگو سمیٹتے ہوئے بہت لمبی نہیں کرنا ہے، موسم کا بھی خیال ہے، اور انشاءاللہ ہمارے مختلف گرامی کل حضور سیدی رفیق ملت کی دعائیاں، ان کے دعائیہ کلمات بھی ہمیں سننے ہیں، تو بات لمبی نہ کرتے ہوئے میں سمیٹتا ہوا چلوں، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں خواتین کی بھی۔ دیکھو ایک وقت آیا تھا، غالباً یہ صدی تھی، سن کے اعتبار سے 7ویں صدی ہجری میں ہلاکو خان نام کا ایک بادشاہ مسلمانوں پر مسلط تھا۔ ہلاکو خان نام کا ایک بادشاہ مسلمانوں پر مسلط تھا، اس کی اتنی بڑی فوج مورخین نے لکھا ہے کہ جب وہ اپنی فوج لے کر چلتا تھا تو ایسا لگتا تھا فوج نہیں چل رہی ہے بلکہ پہاڑ چل رہے، پہاڑ۔ مگر آپ جانتے ہیں ہلاکو نے کیا کیا؟ ہلاکو نے مسلمانوں کو لاکھوں کی تعداد میں قتل کیا۔